واصف علی واصف صاحب کے ساتھ میری ایک ہی ملاقات تھی۔ میں اس وقت صحافت میں نیا آیا تھا۔ میں نے واصف صاحب کے دل دریا سمندر پڑی ہوئی تھی۔ میرا ایک کولیگ واصف صاحب کا مرید تھا، وہ مجھے ان کے پاس لے گیا۔ میں نے ان کے پاس حاضر ہوا تو وہ مجھے بہت اچھے لگے۔ ان کی گفتگو میں چاشنی اور شخصیت میں کشش تھی۔ وہ ملنے والوں کو اپنی طرف متوجہ بھی کر لیتے تھے اور متاثر بھی۔ میں ان سے متاثر ہو گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے انہوں نے اس ملاقات کے دوران اپنا مشہور زمانہ فقرہ دہرایا۔ میں نے یہ فقرہ پہلی بار سنا تھا، چنانچہ میں داد دیے بغیر نہ رہ سکا، لیکن اس کے بعد یہ فقرہ مجھے بار بار سننے کو ملا، اور میں اعتراف کرتا ہوں، میں مانتا ہوں اس چیز کو، میں نے یہ فقرہ جب بھی سنا، جب بھی پڑھا اور جب بھی دہرایا، مجھے اس نے چند لمحوں کے لیے دنیا مافیا سے آزاد کر دیا، اور چند لمحوں کے لیے ہی صحیح، لیکن میں حالات کی تلخی اور زندگی کی ناکامیوں سے آزاد ہو گیا، اور مجھے برے سے برے حالات بھی اچھے لگنے لگے۔ وہ فقرہ تھا، خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے۔ میں نے جب واصف صاحب کے منہ سے یہ فقرہ سنا تھا تو میں اس وقت یونیورسٹی سے تازہ ایم اے کر کے نکلا تھا۔ میں نے یونیورسٹی میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی اور گولڈ میڈل کے ساتھ صحافت میں آیا تھا، لیکن صحافت کیونکہ ہر دور میں ایک مشکل پیشہ رہا ہے، اس کی ابتدائی سال ہمیشہ محنت، ذلت اور غربت میں لتھڑے ہوتے ہیں۔ چنانچہ میں بھی اس وقت اسی مرحلے سے گزر رہا تھا۔ میں خاندان کا سب سے بڑا بچہ تھا، اور خاندان بھر نے نوکری تک میری بڑی خدمت کی تھی۔ مجھے گھر سے ضرورت سے زیادہ پیسے اور تعاون ملتا تھا۔ میں اس تعاون بلکہ چونچلوں کا عادی ہو چکا تھا۔ میں عملی زندگی میں آیا تو تنخواہ چونچلوں کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ اس وجہ سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی اور میں بعض اوقات اپنا شعبہ تبدیل کرنے کے بارے میں سوچنے لگتا تھا۔ صحافت میں جونیئرز کے ساتھ سینئرز کا رویہ عموماً رف بلکہ توہین امیز ہوتا ہے۔ صحافت دنیا کے ان چند پیشوں میں شمار ہوتی ہے جس میں نئے آنے والوں کی توہین کی جاتی ہے اور ان کو جلد قبول نہیں کیا جاتا۔ اس پیشے میں سینئرز جونیئر کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جو موٹر مکینک، خرادیہ، ترخان یا پینٹر اپنے چھوٹوں کے ساتھ رویہ رکھتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ میرے سینئرز نے مجھے چھوٹا بنا دیا، اور میں چھوٹا ہونے کی حیثیت سے ان کے لیے چائے کا آرڈر بھی دیتا، ان کے مہمانوں کو ریسیپشن پر بھی لاتا، ان کے فون بھی اٹینڈ کرتا اور چپڑاسیوں کی طرح خبریں کمپوزنگ سیکشن میں دے کر آتا اور وہاں سے لاتا بھی۔ غرض میں ایک کلرک کم چپڑاسی تھا۔ میری انا اس سلوک سے مطمئن نہیں تھی اور میں بعض اوقات وہاں سے فرار کے منصوبے بنانے لگتا تھا، لیکن میں زندگی میں الحمدللہ کبھی پیچھے نہیں ہٹا، لہٰذا میری ضد نے مجھے وہاں ٹکائے رکھا، مگر اس کے باوجود میں اس ماحول میں تنگ تھا۔ اس دوران میری ملاقات واصف صاحب سے ہوئی۔ میں نے ان کے منہ سے یہ فقرہ سنا اور مجھے زندگی بھر کے لیے راستہ مل گیا۔ ہماری زندگی میں اچھے لوگ، اچھی باتیں، اچھی تجاویز، اچھے مشورے اور اچھے فکرے رزق کی طرح ہوتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات جس طرح ایک لقمہ رزق دیتی ہے، اور اگر یہ رزق کے معاملے میں ہم سے خوش ہو جائے اور اس کو ہم پر رحم آ جائے تو یہ ہمارے لیے رزق اور کرم کے سارے دروازے کھول دیتی ہے، اور ہم دیکھتے ہی دیکھتے بل گیٹس یا ملک ریاض بن جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح حکمت اور دانائی سے بھرے فکرے بھی اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت ہوتے ہیں۔ ہم جب زندگی کی چکی میں پس کر تھک جاتے ہیں، یہ وقت کی لہریں ہماری چٹان سے ٹکرا کر ہمیں ریت کے ذروں کے طرح باریک کر دیتی ہیں، تو اس وقت اچانک اللہ تعالیٰ کو ہم پر رحم آ جاتا ہے۔ یہ ہمیں اللہ کے کسی بندے کے پاس لے جاتا ہے، اور وہ بندہ ہمیں ہمارے حصے کا مشورہ، تجویز یا فکرہ عنایت کر دیتا ہے، اور یوں ہمارے حالات کی تمام تر مصیبتیں کی جو گرہ ہوتی ہے وہ کھل جاتی ہے۔ اس دن میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ واصف علی واصف صاحب نے یہ فقرہ کہا اور میری ساری گرہیں کھل گئی۔ میں نے اپنے نصیب پر خوش رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں تسلیم کرتا ہوں واصف علی واصف کے اس فقرے نے زندگی کے ہر مشکل مرحلے میں میرا ساتھ دیا۔ میں جب بھی حالات کی جبر سے پریشان آیا یا کسی ناکامی نے مجھے بے بس کر دیا تو میں نے دل ہی دل میں یہ فقرہ دہرایا، ایک لمبا سانس لیا اور اس ناکامی، اس جبر کو اپنا نصیب سمجھ کر اس پر خوش ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے چند دن بعد مجھے اس مسئلے سے بھی باہر نکال لیا۔ ہم سب وقت کے غلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں زمانے کی قسم اس لیے کھائی کہ اللہ تعالیٰ زمانہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو وقت کو برا کہنے سے بھی منع فرمایا، کیونکہ وقت بھی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ ہم لوگ جب زکام کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں تو یہ مرض 7 دن پورے کیے بغیر ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا، خواہ ہم کچھ بھی کر لیں۔ یہ 7 دن زکام کا دورانیہ ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی کی تمام مشکلات زکام کے مرض کی طرح ہوتی ہیں۔
ان میں سے ہر مشکل کا ایک مخصوص دورانیہ ہوتا ہے، اور جب تک یہ مدت پوری نہیں ہوتی اس وقت تک یہ مشکل ختم نہیں ہوتی۔ ہمیں ہر حال میں یہ مدت، یہ دورانیہ بھگتنا پڑتا ہے، اور ہم اس مشکل وقت کو اس وقت تک ہنسی خوشی نہیں گزار سکتے جب تک ہم اپنے نصیب پر خوش ہونا نہیں سیکھ لیتے، اور یہ فن مجھے واصف صاحب نے سکھایا تھا۔ آپ آج کے پاکستان اور پاکستانیوں پر نظر دوڑائیے، آپ کو اس وقت ملک کا ہر شخص غیر مطمئن، شاکی، پریشان اور بے چین دکھائی دے گا۔ میں ان میں سے اکثر لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کی آمدنی 10 سال پہلے سے زیادہ ہے۔ 90% لوگوں کا جواب ہوتا ہے آج زیادہ ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں آپ کے پاس 10 سال پہلے زیادہ سہولتیں تھیں یا آج؟ 95% جواب دیتے ہیں آج زیادہ ہے۔ میں اس کے بعد ان سے کہتا ہوں پھر پریشانی کس چیز کی ہے؟ ہم لوگ اپنی آج کی زندگی کو 10 سال پہلے کی زندگی سے کمپیئر کریں تو ہمیں حیرت ہوگی۔ 10 سال پہلے ہر شخص کے پاس موبائل نہیں تھا، آج ہے۔ 10 سال پہلے موبائل کی کال 10 روپے فی منٹ تھی، آج 1 روپے سے بھی کم ہے۔ آج سے 10 سال پہلے کیا کچھ ہمارے پاس نہیں تھا جو آج ہمیں میسر ہے؟ غرض آپ کا پاکستان سہولتوں، سوچ اور رویوں میں 10 سال پہلے کے پاکستان سے کہیں اچھا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ پریشان رہتے ہیں، ہم مایوس رہتے ہیں۔ وجہ صرف اور صرف اپنے نصیب پر خوش ہونے کے آرٹ کی کمی ہے۔ ہم لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں کہ ہمیں سب سے پہلے اس پر خوش ہونا چاہیے جو ہم نے حاصل کر لیا، اور اس کے بعد اگر وقت ملے تو پھر اس کے بارے میں سوچیں جسے ہم حاصل نہیں کر سکے یا جسے ہم نے حاصل کرنا ہے۔ ہم لوگ ملے ہوئے پرجوش ہونے کے بجائے نہ ملے ہوئے پر اداس رہتے ہیں۔ چنانچہ ہماری زندگی میں شکایات بھی ہیں، شکوے بھی، پریشانی بھی، اور ملک کو اس نفسیاتی صورتحال سے واصف علی واصف صاحب جیسے استادوں کی سوچ ہی نکال سکتی ہے، جو لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے، وہ نہیں جو زیادہ کی کوشش میں اپنی جولی میں چھید کر لیتا ہے، یا پھر خواہشوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے لالچ کی شاہراہ پر کسی بے لگام گھوڑے کے پاؤں تلے کچلا جاتا ہے۔ کاش واصف علی واصف جیسے لوگ اس ملک کی تمام مایوس لوگوں کو مل جائیں تو مجھے یقین ہے یہ لوگ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنا شروع کر دیں گے۔